جنرل آغا محمد یحییٰ خان پاکستانی تاریخ کے سب سے زیادہ متنازع کردار اور ناپسندیدہ حکمران قرار دیے جاتے ہیں، جن کے عہد حکومت میں نہ صرف پاکستان دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا بلکہ 1971 کی جنگ میں انڈیا کے ہاتھوں فوجی شکست نے بھی ہماری قومی نفسیات پر گہرے اثرات ڈالے۔ اس جنگ سے پہلے آبادی اور رقبے میں کم ہونے کے باوجود عالمی نظر میں پاکستان کو ہندوستان کے برابر سمجھا جاتا تھا اور یکساں اہمیت دی جاتی تھی، لیکن سن 1971 کے سانحے کے بعد پاکستان اپنی حیثیت قائم نہ رکھ سکا۔ بہت سے غلط فیصلوں، سیاسی بصیرت کے فقدان اور یحییٰ خان کی عیاشانہ زندگی کو پاکستان کے ٹوٹنے کا سبب سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے یحییٰ خان پاکستان کی تاریخ میں عبرت کی علامت بن کر رہ گئے۔ اگر یحییٰ خان کی زندگی کے اوراق کھنگالے جائیں تو احساس ہوتا ہے کہ بلا شبہ یحییٰ خان ایک پروفیشنل سپاہی اور فوجی افسر تھا، لیکن سیاست اور حکمرانی اس کے بس کا کھیل نہیں تھا، کیونکہ یہ دونوں بالکل مختلف شعبہ زندگی ہیں، جبکہ فوجی افسران کی تربیت اس سے متضاد انداز میں ہوتی ہے۔ یحییٰ خان کی زندگی اس تضاد کا افسوسناک نمونہ رہی، جس کا خمیازہ پاکستان کو بھگتنا پڑا۔ آغا محمد یحییٰ خان سن 1919 میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے سن 1938 میں فوج میں کمیشن حاصل کیا۔ کئی محاذوں پر خدمات سر انجام دینے کے بعد انہوں نے دوسری جنگ عظیم میں بھی حصہ لیا۔ قیام پاکستان سے 2 سال قبل انہیں اسٹاف کالج کوئٹہ میں کورس کے لیے منتخب کیا گیا، جو ان کے اہل اور بہت اچھے پروفیشنل سولجر ہونے کا ثبوت تھا، کیونکہ اسٹاف کالج کورس کے لیے عام طور پر انہی افسران کو چنا جاتا تھا جنہیں ترقی کے قابل سمجھا جاتا تھا۔ پھر وہ اسی اسٹاف کالج میں انسٹرکٹر لگا دیے گئے اور یوں ان کے فوجی جوہر پر مہر تصدیق لگ گئی۔ قیام پاکستان کے وقت وہ اسٹاف کالج میں واحد مسلمان انسٹرکٹر تھے۔ انہیں جنرل ایوب خان کا خاص معتمد سمجھا جاتا ہے، کیونکہ وہ کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان کی سرپرستی میں ترقی کے زینے چڑھتے رہے اور جلد ہی جرنیل بن گئے۔ بلکہ شاہد جاوید برقی تو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جنرل یحییٰ خان نے سن 1958 میں مارشل لاء لگانے اور اقتدار سنبھالنے میں جنرل ایوب خان کی بہت مدد کی۔ شاید اسی نے ان کے دل میں سیاسی جراثیم کو جنم دیا اور حکمرانی کی خواہش پیدا کی۔ عام طور پر کسی کو حکمران بنانے والے اکثر تنہائی کے لمحات میں سوچتے ہیں کہ اگر وہ کسی کو اقتدار کی کرسی پر بٹھا سکتے ہیں تو خود کیوں نہیں بیٹھ سکتے۔ سن 1959 میں فوجی صدر جنرل محمد ایوب خان نے ملک کا دارالحکومت بدلنا چاہا تو اس مقصد کے لیے یحییٰ خان کی سربراہی میں کمیشن قائم کیا۔ اسلام آباد کا چناؤ اور اسے بحیثیت دارالحکومت بنانے کی بنیاد رکھنا یحییٰ خان کا ہی تحفہ تھا۔ اسی نسبت سے یحییٰ خان کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پہلے چیئرمین بنے۔ یحییٰ خان نے سن 1965 کی جنگ میں بھی خدمات سر انجام دی اور انہیں عین جنگ کے دوران میجر جنرل اختر حسین ملک کی جگہ چھم جوڑیاں سیکٹر کی کمان سونپی گئی۔ یحییٰ کی کارکردگی اور تقرری اور اس تبدیلی کے پس پردہ کیا محرکات تھے، ان پر شجاع نواز اور شاہد جاوید برقی دونوں نے اپنی اپنی کتابوں میں خاصی روشنی ڈالی ہے۔ ہلال جرت پا کر یحییٰ خان سن 1966 میں موسیٰ خان کی جگہ پاکستانی افواج کے کمانڈر ان چیف بن گئے اور جلد ہی اپنے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے سوچنے لگے۔ سن 1965 کی جنگ اور معاہدہ تاشکند نے ایوب خان کے آمرانہ انداز حکومت پر اس قدر چوٹیں لگائیں کہ اس کے اقتدار کی بنیادیں کمزور ہو گئی اور سارے ملک میں نوجوان طلباء اور وکلاء سڑکوں پر احتجاج کرنے لگے۔ تھوڑے ہی عرصے میں حالات اس قدر خراب ہو گئے اور حکومت پر اتنا دباؤ بڑھا کہ سیاسی جماعتیں اپنی تمام تر قوت کے ساتھ سڑکوں پر نکل آئیں اور ایوب خان کو شیخ مجیب الرحمان سمیت سارے سیاسی قیدیوں کو رہا کر کے گول میں کانفرنس کرنا پڑی۔ اسی دوران لاقانونیت کے سائے تیزی سے پھیل رہے تھے، گھیراؤ جلاؤ کے نعرے لگ رہے تھے اور مولانا بھاشانی جیسے لیڈرز اپنے بیانات کے ذریعے لوگوں کو بھڑکا کر جلتی پر تیل ڈال رہے تھے۔ کانفرنس ناکام ہو گئی اور ملک تشدد کی لپیٹ میں آ گیا۔ تاریخی شواہد بتاتے ہیں کہ اس صورتحال کے پس پردہ کمانڈر ان چیف جنرل محمد یحییٰ خان کا ہاتھ تھا، جس نے لاقانونیت پر قابو پانے کی بجائے اس کی حوصلہ افزائی کی تاکہ بیمار ایوب خان کو اقتدار سے نکال کر صدارت کی کرسی پر قبضہ کیا جائے۔ سازش کامیاب ہوئی، ایوب خان کے اعصاب جواب دے گئے اور اس نے یحییٰ خان کی مرضی کے مطابق اقتدار اس کے حوالے کر دیا۔ حالانکہ ایوب خان کے بنائے ہوئے دستور کے مطابق اقتدار اسپیکر قومی اسمبلی کو منتقل ہونا چاہیے تھا، لیکن یحییٰ خان نے ملکی صورتحال اس نہج پر پہنچا دی کہ ایوب خان کے پاس دستور کو منسوخ کرنے اور اقتدار فوج کے حوالے کرنے کے سوا اور کوئی چارہ کار ہی نہ رہا۔ 25 مارچ سن 1969 کو ایوب خان نے اقتدار یحییٰ خان کے حوالے کر دیا اور اگلے ہی دن یحییٰ خان نے قوم سے خطاب میں کہا کہ میں جلد از جلد انتخابات کروا کر اقتدار آئینی حکومت کے حوالے کر کے سپاہیانہ زندگی کی جانب لوٹ جاؤں گا۔ اقتدار سنبھالنے اور تقریر ریکارڈ کروانے کے بعد یحییٰ خان نے جس طرح جشن منایا اور میں نوشی کی محفل جمائی، اس کی تفصیل عینی شاہد الطاف گوہر کی کتاب میں ملتی ہے۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد یحییٰ خان نے سیاستدانوں سے ملاقاتیں کرنا شروع کی اور نتیجے کے طور پر اس نے 20 مارچ سن 1970 کو لیگل فریم ورک آرڈر جاری کیا، جس میں مستقبل کے دستور کے بنیادی اصول طے کیے گئے تھے۔
LFO کے مطابق یحییٰ خان نے 1 یونٹ توڑ کر مغربی پاکستان کے 4 صوبے بحال کر دیے۔ 1 مین 1 ووٹ کا اصول نافذ کر کے مشرقی پاکستان کو قومی اسمبلی میں 162 سیٹیں جبکہ مغربی پاکستان کے 4 صوبوں کو 138 نشستیں دے دی۔ مورخین اور تجزیہ کار یہ لکھنے میں حق بجانب ہے کہ دراصل یحییٰ خان نے LFO کے ذریعے شیخ مجیب الرحمان کو خوش کرنے کی کوشش میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی بنیاد رکھی۔ پہلی ہمالیہ غلطی ایوب خان نے کی جس نے قوم کا متفقہ طور پر منظور کردہ 1956 کا آئین منسوخ کیا تھا، جس کے بعد دونوں صوبوں کے لیے متفقہ دستور بنانے کے امکانات ختم ہو گئے۔ دوسری غلطی یحییٰ خان نے کر کے اپنی سیاسی بصیرت کے فقدان کا ثبوت دے دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ وہ سیاسی پیچیدگیوں اور آئینی مسائل کا ادراک نہیں رکھتے، کیونکہ دونوں صوبوں کے درمیان برابری یا پیرٹی کا اصول طے شدہ تھا، جس کا پینڈورا باکس کھولنا ایک فاش غلطی تھی۔ آئین کیسا بنے گا اس کا فیصلہ الیکشنز کے بعد معرض وجود میں آنے والی قومی اسمبلی نے کرنا تھا، اس لیے بنیادی فیصلے بھی اسی اسمبلی پر چھوڑ دینے چاہیے تھے۔ اگرچہ LFO کے مطابق اسمبلی 120 دنوں میں آئین بنانے کی پابند تھی، لیکن یحییٰ خان جانتے تھے کہ جب ایک بار اسمبلی منتخب ہو جائے تو غیر سیاسی حکمرانوں کے کنٹرول سے آزاد ہو جاتی ہے اور فوجی بندوق کے تابع نہیں رہتی۔ انتخابات کا اعلان ہوا تو یحییٰ خان کو ایجنسیوں نے بتایا کہ مخلوط حکومت بنے گی اور مجیب الرحمان اکثریت حاصل نہیں کر سکے گا۔ شیخ مجیب الرحمان انتخابی میدان میں 6 نقاط سے لیس ہو کر اترا اور بنگالیوں کے استحصال اور محرومیوں کو آگ لگا کر عوام کو جذبات کے سمندر میں بہا کر لے گیا۔ اس نے مغربی پاکستان کو کوئی اہمیت نہ دی اور ساری توجہ مشرقی پاکستان پر دے کر صوبائیت کا زہر پھیلا دیا۔ انتخابات سے قبل مشرقی پاکستان سیلابوں کی زد میں آ گیا، جو مجیب الرحمان کے لیے گولڈن چانس ثابت ہوا۔ 1970 کے انتخابات کے نتائج نے یحییٰ خان کے مخلوط حکومت کے اندازے غلط ثابت کر دیے اور ملک کے سیاسی افق پر خدشات و خطرات کے سیاہ بادل پھیلا دیے۔ 300 اراکین کی اسمبلی میں مجیب الرحمان نے 160 نشستیں حاصل کر کے ایک ایسا سیاسی چیلنج پیش کر دیا جس سے صرف منجھے ہوئے زیرک سیاستدان ہی نبرد آزما ہو سکتے تھے اور جو فوجیوں کے بس کا روگ نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ہی شیخ مجیب الرحمان نے باغیانہ انداز اختیار کر لیا اور انتقالی اقتدار پر زور دینے لگا۔ یحییٰ خان چاہتا تھا کہ اسمبلی کے اجلاس سے قبل مغربی پاکستان کے اکثریتی نمائندے ذوالفقار علی بھٹو اور مجیب الرحمان کے درمیان مستقبل کے آئین اور سیاسی ڈھانچے پر سمجھوتا ہو جائے۔ بھٹو مجیب ملاقاتیں نتیجہ خیز ثابت نہ ہوئیں اور یحییٰ خان نے اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا۔ اس سے مشرقی پاکستان میں غم و غصے اور احتجاج کی آگ پھیل گئی اور مغربی پاکستانیوں اور فوجیوں پر حملے ہونے لگے۔ یحییٰ خان نے سیاسی فیصلے کو سیاست سے حل کرنے کی بجائے فوجی طریقہ استعمال کیا اور آرمی ایکشن کا حکم دے دیا۔ تاریخ کا فیصلہ ہے کہ دراصل مارچ سن 1971 کے آرمی ایکشن نے ہی پاکستان توڑ دیا تھا، باقی ساری رسمی کارروائی تھی۔ آرمی ایکشن کے نتیجے کے طور پر مجیب الرحمان گرفتار ہو گیا، عوامی لیگ کی قیادت ہندوستان جا کر پناہ گزین ہو گئی اور ان گنت لوگ مارے گئے اور ساتھ ہی کچھ فوجی چھاونیوں میں بھی بغاوت ہو گئی۔ یہ ہندوستان کے لیے ایک تاریخی اور سنہرا موقع تھا جس کا اسے ہمیشہ سے انتظار تھا۔ چنانچہ ہندوستانی حکومت کے زیر سایہ عوامی لیگ کے لیڈروں نے کلکتہ میں ضلع وطن بنگلہ دیشی حکومت قائم کر لی اور وہ آرمی ایکشن کے دوران قتل و غارت کو مبالغہ آمیز انداز سے عالمی سطح پر پیش کر کے دنیا کی ہمدردیاں جیتنے میں کامیاب ہو گئے۔ یحییٰ خان اس چیلنج کا جواب نہ دے سکا کیونکہ عالمی رائے عامہ فوجی اقدام کے خلاف اور منتخب لیڈروں کے حق میں تھی۔ اس دوران ہندوستانی فوج نے بنگالی نوجوانوں کو فوجی تربیت دے کر مکتی باہنی ترتیب دی اور پاک فوج کے خلاف گوریلا کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔ چین اور دوسرے دوست ممالک کے سیاسی حل کے مشورے یحییٰ خان کی رہنمائی نہ کر سکے، حتیٰ کہ نومبر سن 1971 میں ہندوستانی فوج نے مکتی باہنی کی آڑ میں مشرقی پاکستان پر حملہ کر دیا اور 16 دسمبر سن 1971 کو پاکستانی افواج نے ہتھیار ڈال دیے۔ 20 دسمبر کو فوجی افسروں کے احتجاج نے یحییٰ خان کو انتقالی اقتدار پر مجبور کر دیا۔ 1972 میں یحییٰ خان کو نظر بند کر دیا گیا اور اسی نظر بندی میں 9 اگست سن 1980 کو یوم آزادی سے 4 دن قبل یحییٰ خان کا انتقال ہوا۔ ظلم عظیم یہ ہوا کہ یحییٰ خان کو اسی پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ دفنایا گیا جس کے اس نے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔